Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوی بھائی آن لائن .com کی جانب سے میں ہوں محمد اقبال رضوی، اور آج آپ کے لیے ایک اور عنوان پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ناظرین، حالیہ تمام ایپیسوڈ کے اندر میں نے اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر جلانے والی تمام تر روایات سنی اور شیعہ کتب کے روشنی میں ان پر بحث کی۔ ان کے اوپر میں نے یہ بات ثابت کی کہ وہ تمام تر روایات کوئی ایک بھی اپنی سند کے اعتبار سے جو ہے وہ صحیح درجے تک نہیں پہنچتی، اور اس کے تمام تر طرق جو ہیں میں نے ہر ایک راوی پر کلام کر دیا ہے۔ تقریباً اگر وہ ملائی جائے گفتگو تو 8 سے 9 گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر رضوی بھائی آن لائن .com www.rizvibhaiionline.com کے اوپر میں نے تحریری کام ریسرچ پیپر کی صورت میں بھی کر دیا ہے۔ آپ ویب سائٹ کے اوپر رد افضیت کے فولڈر میں جا کر کے وہ تمام تر کتابوں کے سکین بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا۔ ایک عنوان جس کو میں نے تمام تر ویڈیوز کے اندر مختصراً بیان کیا ہے، آج اس کے اوپر میں صرف اور صرف اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ بہت کئی بار اس عنوان کو پیش کیا جاتا ہے اسی واقعے کے تحت، اور کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ظلم میں یہ نقصان ہوا اور یہ معاملہ ہوا، اور یہ فلاں سنی کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں، جس میں میزان الاعتدال کا سوال مجھ سے کیا گیا اور لسان المیزان وغیرہ کتب کا بھی سوال کیا گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی جواب دوں گا۔ سب سے پہلے وہ واقعہ کہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر عمر فاروق کا حملہ کرنا، دروازے کو دھکا دینا، دروازہ گرنا، اور اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ زد و کوب نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ تہمت اس انتہا تک پہنچتی ہے کہ پھر جو ہے اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن میں شکم مادر کے اندر ایک بے بچہ جس کا نام محسن بتایا جاتا ہے، اس کا اسقاط ہو جانا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ سارا پھر اس کے بعد اسی وجہ سے اماں فاطمہ کا وفات بھی ہو جانا، آپ کا وصال بھی ہو جانا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ کتب آپ اٹھائیے، جتنے بھی 400 سن ہجری سے پہلے ائمہ اہل تشیع گزرے ہیں، علماء اہل تشیع گزرے ہیں، انہوں نے جہاں کتابوں کے اندر وفات اماں فاطمہ کے باب بندے ہیں اور وفات اماں فاطمہ کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ شکم مادر والی بات کہ محسن کا اسقاط ہوا اور آپ کی وفات عمر فاروق کی وجہ سے ہوئی ہے، کہیں ڈسکس نہیں کیا۔ بڑے جو ہے وہ ائمہ میں نے پڑھے ہیں اہل تشیع کو، یہ 400 ہجری کے بعد ایک بعض ائمہ نے اشارتاً بیان کیا، اور انہوں نے بھی یہ محسن کے اسقاط ہونے والی بات جو ہے کہ حمل کا اسقاط ہو جانا اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ شیعہ کتب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ سنی کتابوں کے اندر اس کا یہ محسن کا بچے کا نام ہونا اور اماں فاطمہ سلام علیہا کا حمل کا اسقاط ہونا، اس کا جو سنی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے اور سنی کتابوں سے دکھایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں پرے درجے کی جو بددیانتی ہوتی ہے ہمارے شیعہ بھائیوں کے علماء شیعہ عوام کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں یہ، ورنہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں اور اوپن چیلنج دے رہا ہوں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہر کسی کے پاس ہے، میرے یوٹیوب چینل پر شو ہو رہا ہے، آپ وہاں سے لیں، میرے پاس آ جائے، بندہ فقیر بات کرنے کے لیے حاضر ہے، کہ کوئی ایک روایت بھی سنی کتب سے آپ جو پیش کرتے ہیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو لسان اور میزان الاعتدال کا حوالہ جو مولانا شہنشاہ نقوی صاحب جیسے عالم، اب آپ خود دیکھ لیں، جب اتنے بڑے عالم کی یہ شان ہے، اس کی یہ جو ہے وہ انداز بیان ہے، اور اس کی خیانت کا مقام یہ ہے کہ وہ کتنی تیزی اور پھرتیلی کے ساتھ وہ خیانت کرتے ہوئے اپنے واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں، جب ان جیسا عالم اتنی بڑی خیانت کر رہا ہے تو باقی چھوٹے موٹے لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اب انہوں نے بھی یہ بات اپنے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی رد میں پیش کرتے ہوئے کہی کہ جو اماں فاطمہ کے بطن میں جو حمل تھا، جس کے بچے کا نام محسن تھا، وہ جو ہے اب یہ بھی کلمیہ ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، اس کا پہلے ہی نام محسن رکھ دیا گیا۔
تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ امام معصومین نے فرمایا تھا کہ اس بچے کا نام پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا جو ابھی بچہ اماں فاطمہ کے بطن میں تھا، پیٹ میں تھا. تو وہ جو ہے بچے کا نام محسن بتایا جاتا ہے. کہتے ہیں جی وہ محسن کا اسقاط ہو گیا اور اماں فاطمہ کا جو حمل ہے وہ عمر فاروق کی تشدد کی وجہ سے گرا. تو اس کے اوپر میزان الاعتدال اور لسان المیزان علامہ زیبی کی اور امام ابن حجر عسقلانی کی کتابیں جو سنی کے یہاں پہ معتبر کتابیں ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں. میں اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ لسان المیزان اٹھائیے اور میزان الاعتدال اٹھائیے، اس واقعے کو کھولیے. اس واقعے کے اندر الکوفی، ابراہیم الکوفی کے اور اسماعیل الکوفی کے اور بعض شیعہ ابن عطیہ الکوفی جو شیعہ رافضی روات ہیں. اب یہ جو کتابیں ہیں لسان المیزان اور میزان الاعتدال، یہ کسی واقعات کی یا حدیثوں کی کتابیں نہیں ہیں. پہلی بات یہ نوٹ رکھیں، اس کو لکھ لیں کہ لسان المیزان اور میزان الاعتدال یہ کتابیں اسماء الرجال کی ہیں. یہ کتابیں واقعات کی، روایات کی، حدیثوں کی یا اعتقاد کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ اسماء الرجال کتابیں ہیں. کون سا راوی ضعیف ہے، کون سا راوی ضعیف ہے، کون سے راوی نے کون سی بات کڑی ہے، کون سے راوی جو ہے وہ کس سے سماع کرتا ہے، اور کون سا راوی کس طبقے کا ہے، اور کون سا راوی ضعیف ہے، کون سا راوی بالکل منکر الحدیث ہے. اس فن کی جو بحث ہے وہ ان کتابوں کے اندر کی گئی ہے اسماء الرجال کے حوالے سے. یہ رجال کی کتابیں ہیں، نہ کہ واقعات کی کتابیں ہیں. تو لسان المیزان اور میزان الاعتدال کے اندر جو یہ واقعہ لکھا گیا ہے، اب اس کے اندر اسحاق کوفی، اس کے علاوہ اسماعیل الکوفی، ابن عطیہ الکوفی اور جو شیعہ رافضی روات ہیں ان کی بحث کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی اور امام زیبی نے اس واقعے کو لکھا اور یہ کہا کہ یہ جو واقعہ ہے کہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر امام ابن فاروق نے تشدد کیا اور یہ جو ہے شیعہ رافضیوں نے گھڑا ہے، اور یہ گھڑا ہے، اور یہ واقعہ سب سے پہلے معتزلیوں نے اپنے عقیدے میں لیا. یعنی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ عقیدہ جو تھا کس کا تھا؟ یہ معتزلیوں کا ایک چھوٹا سا فرقہ تھا. انہوں نے یہ واقعہ اپنے عقیدوں میں لیا کہ عمر فاروق نے تشدد کیا تھا، اور اس واقعے کو معتزلی اعتقاد میں سے شیعہ نے چند شیعہ نے اپنے اندر لے لیا. یعنی یہ جو واقعہ تھا یہ واقعہ شیعوں کا نہیں تھا، معتزلیوں کا تھا. معتزلیوں سے بعض شیعوں علماء نے لے لیا. پھر ان میں سے جو روایت کرنے والے جتنے بھی عالم تھے، راوی تھے، وہ سارے کے سارے شیعہ تھے، کوفی تھے، اور منکر الحدیث اور ضعیف ترین راوی تھے. پھر ان راویوں کے نام گنواتے گئے، ابن حمید کا نام لیا اور دیگر جتنے بھی راوی اس روایت کو بیان کرتے ہیں ان کا نام لیا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لسان المیزان اور میزان الاعتدال کے اندر سے دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھیں جناب، یہ تو سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے. کتنی بڑی خیانت ہے کہ اس واقعے کی تردید کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے ائمہ نے اس کو لکھ کر کے اس کے اوپر بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ شیعوں کا بھی نہیں ہے، یہ تو من گھڑت واقعہ ہے اور اس کے راوی فلاں فلاں ہیں اور جو کہ ضعیف ہیں. اگر وہ لسان المیزان والا پورا واقعہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لکھ کر کے اس کی تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ غلط ہے سارا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب ایسے تو کسی واقعے کو بھی لکھ کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رد کوئی کرے تو جو رد والی بات ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور صرف وہ واقعہ کو کوڈ کر دیا جائے تو یہ تو زیادتی بھی ہے، ظلم بھی ہے اور خیانت بھی ہے اور پرلے درجے کی دین کے اندر خیانت ہے اور عوام کے ساتھ دھوکہ ہے. لہذا شیعہ بھائیوں سے گزارش ہے، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات کو مانیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تحقیق کریں، نہ سنیں سنیوں کی بھی، اور یہ سنی مولیوں کو بھی نہ سنیں، آپ شیعوں مذاکر کو بھی نہ سنیں، آپ خود تحقیق کریں. لسان المیزان، میزان الاعتدال، یہ دونوں کتابیں میری ویب سائٹ rizvibhaiyaonline.com کے اوپر اسماء الرجال اور فن علوم حدیث کا جو فولڈر ہے اس کے اندر آپ جائیں گے آپ کو مل جائیں گی PDF کی فولڈرز کے اندر. تو میری ویب سائٹ کے اندر انشاءاللہ ہر کتاب آپ کو ملے گی. یہ جن کتابوں کے میں ریفرنس دیتا ہوں ان کے سکین پیج ہی ملیں گے، یہ پوری کتابیں بھی آپ کو میری ویب سائٹ سے ملیں گی. جی، یہ سارا کام الحمدللہ میں عوام الناس کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے کے
جو لوگوں کو یہ علماء، مولوی، ذاکر جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے اپنے ہاتھوں میں یہ کتابیں آ جائیں اور وہ خود دیکھیں کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو کتابوں کے تراجم نہیں ہوئی ہے، میں بعض لوگوں سے، اس علماء سے کچھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں دوں گا، آپ ان کتابوں کے تراجم کریں اور ان کے ترجمے شائع کروائیں۔ اس پہ جو خرچہ بھی ہوگا بندہ فقیر کرے گا۔ اور جو علماء ان چیزوں کو سن رہے ہیں، اگر وہ کسی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کے اوپر جو خرچات ہوں گے وہ بندہ فقیر آپ کو دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سنی ہوں یا شیعہ کتب ہوں، جو عربی کے اندر ہیں یا فارسی کے اندر ہیں، ان کے ترجمے کیے جائیں اور ان کے ترجمے جو ہے وہ آپ شائع کروائیں۔ ان کے اوپر جو خرچات ہوں گے، جس حد تک ہو سکا یہ بندہ فقیر آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اچھا، یہ تو میزان الاعتدال کا حوالہ گیا۔ اب یہ کہا جاتا ہے، یہ علامہ شہرستانی نے الملل والنحال کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے اندر بھی کہا کہ جی عمر فاروق نے بیعت کے دوروز ام فاطمہ کے بطن پر ایسی ضرب لگائی کہ جناب محسن علیہ السلام ان کے شکم سے ساقط ہو گئے، اور عمر چلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر کو اور گھر والوں کو سمیت کو جلا دوں گا، حالانکہ اس وقت گھر میں حضرت علی، ام فاطمہ، حسن و حسین کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، اس روایت کے اوپر کئی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ شیعہ علماء اس روایت کو اگر اسی طریقے سے بیان کریں تو ان کی روایت میں بھی اضطراب ہے، اور روایت مضطرب جو ہوتی ہے وہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو ہر جگہ کبھی تو کہتے ہیں جی گھر میں ابن عباس ہی موجود تھے، اور سلیم بن قیس العامری الہلالی جو کہ اس روایت کا سب سے پہلا راوی شیعوں کے ہاں، سب سے چانس شیعوں کے ہاں اس روایت نے جنم لیا ہے، اس روایت کو تخلیق کرنے والا راوی وہ سلیم بن قیس العامری ہے، اور اس کی کتاب جس کو گھڑا ہے ابان بن نبی عیاش نے، میری پوری تحقیق ریسرچ پیپر کی صورت میں بھی اور ویڈیو صورت میں بھی اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ جی میں بھی موجود تھا حضرت علی کے گھر، حضرت عباس کے گھر میں، اور عباس میرے ساتھ تھے۔ اور دوسری سند کے ساتھ شیعہ کتب کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی کے گھر میں حضرت عباس سے موجود تھے اور سلیم بن قیس سے موجود تھے۔ یہ سب اب آپ بتا لیں، اتنا کوئی کہہ رہا ہے کیا ہے؟ یہاں ہے جناب کہ صرف گھر میں اور کوئی نہیں تھا، حضرت علی تھے، فاطمہ، حسن و حسین تھے، اور پھر یہ ضرب لگائی گئی اور یہ ہو گیا۔ حضرت علی دیکھتے رہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حضرت علی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایک سند کے صحیح سند کے ساتھ شیعہ تاریخ سے دکھا دیں مولا علی نے وہاں پر کوئی جو ہے وہ آگے سے ریئیکشن کیا ہو، کیوں نہیں کیا؟ اچھا چلیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ملل والنحال کے اندر علامہ شہرستانی نے یہ واقعہ لکھا۔ اب یہ واقعے کے اندر اس کو پیش کیا جناب شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی، اور دیگر شیعہ لوگ بھی پیش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اب ملل والنحال کے اندر علامہ شہرستانی نے دوسرا باب قائم کیا، الباب الاثنین، یعنی باب الاثنین فی الفرق الباطلہ، کہ باطل فرقوں کے بیان میں یہ باب دوسرا باب ہے۔ تو فرقہ باطلہ ایک طویل فہرست پیش کیا ہے شیعہ کے، سنیوں کے، یعنی جو جتنے بھی سنیوں کے اندر جو گمراہ فرقے ہیں، معتزلی ہو گیا، نظامیہ ہو گیا، حنفیہ ہو گیا، یہ حنفیہ بھی ایک فرقہ تھا اس وقت، نظامیہ کی ایک شاخ تھی، جہمیہ ہو گیا، قدریہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، رافضیہ ہو گیا، خارجی ہو گیا، تمام فرقوں کے باطل فرقوں کے اعتقاد کو جمع کیا الملل والنحال کے اندر علامہ شہرستانی نے۔ اور علامہ شہرستانی کی یہ جو بات ہے، اس کو یہ جو بات لکھی ہے کہ ام فاطمہ کے گھر میں حملہ ہوا، یہ شیعہ کا اعتقاد نہیں پیش کیا۔ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں فرقہ الباطلہ کے اندر فرقہ نمبر 6 کہتے ہیں النظامیہ، نظام الدین نام کا ایک شخص، گمراہ شخص تھا، اس کے ماننے والوں کو نظامیہ کہا جایا کرتا تھا۔ تو وہ نظامیہ جو فرقہ ہے، ان کا ایک گمراہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق گئے گھر کو اور آگ لگائی ام فاطمہ کے گھر کو، اور اس پر ام فاطمہ حاملہ تھیں، اور آپ کے بطن پر نعوذ باللہ ضرب لگائی، اور آپ کا اسقاط ہو گیا۔ آپ کے بطن میں ایک بیٹا تھا جس کو محسن کا نام دیا جاتا ہے۔ اب نظامیوں کا گمراہ فرقہ نظامیہ، ان کا گمراہ عقیدہ، یعنی نظامیہ فرقہ گمراہ ہے کیوں؟ اس لیے گمراہ ہے کہ اس کے اس طرح کے اعتقاد ہیں
اب علامہ شہرستانی نے نظامیہ کا گمراہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ پیش کیا، اور ہمارے بھائیوں کے مولویوں نے، ذاکروں نے ان کو یہ دکھایا کہ دیکھو جی اس کتاب کے اندر موجود ہے، حالانکہ یہ پوری بات نہیں بتائی کہ کیوں موجود ہے۔ اس لیے موجود ہے کہ یہ نظامیہ کا گمراہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے ان کی گمراہ اعتقاد کے اندر یہ بات پیش کی ہے۔ اب یہ شیعہ کا تو عقیدہ ہی نہیں تھا۔ یہ پہلی بات شیعہ سے یہ ہے کہ یہ ذرا کتاب دکھائیں ہمیں، اس کے اندر تو یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں بیان کیا گیا، یہ نظامیہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ شیعہ کے اعتقاد یہ بیان کیے ہیں، شیعہ کا اعتقاد یہ بیان کیے ہیں، اسی کے باب نمبر 2 کے صفحہ نمبر 190 پر بیان کیا شیعہ کے اعتقاد بھی، کہ ان کا یہ ایک امامیہ کا عقیدہ نکالا، اور پھر یہ حضرت علی کو بعض نے خدا مان لیا، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی کو فضیلت دی بعضوں پر، اور بعض نے انبیاء سے افضل کا بھی عقیدہ یہاں لکھا ہے۔ تو یہ سارے شیعہ کے گمراہ عقیدے بھی لکھے ہیں، لیکن شیعہ کے گمراہ عقیدوں میں اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ شیعہ کا عقیدہ تھا ہی نہیں۔ میرے بھائی شیعہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں یہ آپ کا عقیدہ ہے ہی نہیں، یہ تو گمراہ عقیدہ نظامیہ کا فرقہ کا عقیدہ تھا جو کہ آپ کے عقیدے میں ڈالا گیا ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ علامہ شہرستانی نے اس کو بیان کیا ہے، بلکہ علامہ شہرستانی نے اس کی تردید کرتے ہوئے نظامیہ کے گمراہ عقیدے کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ شیعہ کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا، اور یہ رد کرتے ہوئے یہ پیش کیا ہے، نہ کہ یہ کوئی واقعے کو اس طرح پیش کیا ہے، یہ بھی جھوٹ بول جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے والوافیات الوفیات کے اندر، الوفیات کے اندر بھی جناب یہ واقعہ پیش سنی کتاب کے اندر آیا، تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی انہوں نے گمراہ فرقوں کا باب قائم کیا، اور باطلہ فرقوں کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گمراہ اعتقاد کے اندر کہ یہ جو فرقہ ہے، اور وہاں بھی شیعوں کا ذکر موجود ہے، شیعوں کے عقیدوں میں انہوں نے بھی بیان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ جو فرقہ ہے یہ قدریہ کی ایک مختصراً شاخ ہے نظامیہ، انہوں نے قدریہ کا ذکر کیا، تو ان کے اندر یہ بات بیان کی کہ والوفیات کے اندر موجود ہے کہ یہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ جو ہے عقیدہ جو تھا نظامیہ کا تھا، اور وفیات کے اندر بھی اس کا رد کرتے ہوئے اور گمراہ کے اعتقاد بتاتے ہوئے یہ لکھا ہے۔ یہ سنیوں کا حوالہ ان حجت نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ خیانت کی گئی ہے، شیعہ بھائیوں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے۔ اگر یہ کتابیں چاہیے ہوں، بندہ فقیر حاضر ہے، میں آپ کو اسکرین شاٹ دینے کو تیار ہوں، آپ میری ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا ایک دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ پھر کتاب المختصر جو حماد الدین اسماعیل بن فدا کی کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں جی صاحب حماد کہ جی وہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اما فاطمہ کو ضرب لگائی گئی اور ان کے بطن سے جو ہے وہ اسقاط ہو گیا محسن کا۔ تو یہ جناب پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے بھی یہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ بعد از وصال کا باب قائم کیا تاریخ ابن فدا، یہ آپ اٹھائیں، تاریخ ابن فدا کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا ہے، اور اس کے صفحہ 120 کے اوپر اور 121 کے اوپر یہ پوری تفصیل بیان کرتے ہیں، اور یہ تاریخی بات پیش کی گئی ہے۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بتایا تھا کہ اہل سنت کے ہاں آپ یہ واقعہ یا شیعہ کے ہاں سند کے ساتھ نہیں ملتا، تاریخ کتب کے اندر ملتا ہے۔ اور تاریخ نے کہاں سے لیا؟ تاریخ نے وہی معتزلہ اور نظامیوں سے لیا ہے، تو بغیر سند کے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر معتزلی کے اعتقاد کا بھی کوئی عقیدہ ہمیں مل جائے سند کے ساتھ، تو اہل سنت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے، جہاں سے بھی کوئی روایت ملے سند صحیح کے ساتھ ہو، اس کے راوی سے ہوں اہل سنت کی منہج کے اوپر، تو وہ روایت ہمارے لیے قابل حجت ہوتی ہے۔ شیعہ بھائیوں کی کتابوں سے ہمیں کتاب سے کوئی روایت مل جائے، ہاں وہ منہج کے اوپر صحیح ہو، تو ہم شیعہ بھائیوں کی کتاب سے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور ہماری بخاری کے اندر روایت ہو، وہ اسماء و رجال کے حوالے سے وہ ضعیف ہو، اگر وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہ ہو تو ہم اسے ٹھکرا دیتے ہیں، اور ہمیں اسرائیلیات میں سے کوئی روایت مل جائے سند صحیح ہو تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ سنیوں کے ہاں تو یہ پیمانہ ہے۔ تو تاریخی بات جو ہے وہ سنیوں کے لیے حجت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخ میں ہے، اور مورخ جو ہے وہ اس کو جہاں سے کوئی بات ملتی ہے بے سند وہ اٹھا کے نکل کرتا ہے، تو اس کتاب کے اندر کوئی سند موجود نہیں ہے۔ پھر الامامہ والسیاسہ، تو اس کے اوپر میرا آلریڈی دو کلپ موجود ہیں،
امام ابن قتیبہ کی کتاب پر گھنٹہ گھنٹہ کلیم موجود ہیں، اور ویب سائٹ کے اوپر پوری تحقیق بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر میرا ریسرچ پیپر اور ایک کتاب کی صورت میں PDF بھی میری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے کہ یہ جو امامہ والسیاسہ کتاب ہے یہ ابن قتیبہ کی ہے ہی نہیں، یہ ابراہیم بن قتیبہ جو مسلم بن قتیبہ کی یہ کتاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ابراہیم بن قتیبہ جو کہ شیعہ عالم تھا اسی کتاب ہو یہ، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے کتاب سنیوں کی ہے ہی نہیں، یہ ابن قتیبہ کی وفات کے 500 سال کے بعد مصر کے اندر شائع ہوئی، اور اس کے اندر ایسے ایسے تعارض موجود ہیں جو میں آلریڈی پیش کر چکا ہوں، اس کا جواب ابھی تک کسی بھائی نے نہیں دیا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اس کا اگر کوئی رد کر دے تو میں اسے رجوع کروں اور میں توبہ کروں کہ میں نے اس کتاب کو سمجھنے میں، اور قتیبہ کی کتاب وہ کتاب قتیبہ کی ہی ہے اور میری اس سے خطا ہوئی ہے علمی ریسرچ کے اندر، لہٰذا میں اسے توبہ کروں گا، رجوع کروں گا اگر کوئی بھائی میری اس میں اصلاح فرما دے۔ لہٰذا الامامہ والسیاسہ جو کتاب ہے یہ کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، لہٰذا یہ کتاب ہی ہماری نہیں ہے، یہ کسی شیعہ رافضی نے گھڑ کے منسوب کر دی قتیبہ کے اندر، قتیبہ کی طرف۔ پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الوافی والوفیات جو کتاب ہے اس کے اندر علامہ صفدی نے بھی جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بھی گمراہ عقیدے بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے، تو وہ بھی حوالہ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ عقد فرید، ایک دو فرید، بعض عقدے پڑھتے ہیں بعض عقد پڑھتے ہیں، تو ایک دو فرید کے اندر کتاب جو ہے علامہ اندلسی کی، عبدالربار الاندلسی، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ سارا واقعہ لکھا ہے اور بغیر کسی سند کے لائے ہیں، سند کے بغیر تاریخی طور پر یہ روایت کو نقل کیا ہے، تو لہٰذا تاریخی روایت کی سند نہیں ہے، وہ علامہ اندلسی نے کس سے سنا، انہوں نے آگے کس سے سنا، پھر انہوں نے کس سے سنا، تو 11 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور علامہ اندلسی اور 11 ہجری کے درمیان میں تو سینکڑوں سالوں کا فرق ہے، درمیان میں یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے، علامہ اندلسی نے کوئی بیان یہ نہیں کیا، لہٰذا یہ بھی روایت قابل حجت نہیں ہے۔ علامہ النساء کے اندر عمر رضا کوہالہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، یہ بھی ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے، تو جناب یہ بھی جو ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قائم کر کے اس کے اندر یہ لائے ہیں، اس واقعے کو بھی انہوں نے تاریخی نقل کیا ہے، کوئی سند نہیں پیش کی۔ ہمارا سنی بھائیوں کا شیعہ بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمیں سند کے ساتھ یہ واقعہ پیش کریں اور اس سند کی اور بات کریں، سند صحیح پیش کریں۔ رضوی بھائی کا وعدہ ہے، آن لائن کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، میں آپ کی حمایت میں کلپ اپلوڈ کروں گا، ثابت کر کے دیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر تحقیقی گفتگو میری ویب سائٹ www.ruzvibhaiyaonline.com پہ آ چکی ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 قسطیں آ چکی ہیں، 12 قسطیں آنی ہیں، جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ قریب اپلوڈ ہو جائیں گی۔ آپ کی دعاؤں کو Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.